اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معجزات بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سزائے سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں اور بدلہ دینے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی چونکہ تفسیر ہو رہی تھی اس لیے زبان پر سورہ بقرہ ہی آ رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ کے اوپر، اور یہ قرآن پاک جتنی بھی آسمانی کتابیں ان تمام آسمانی کتابوں کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حق کے ساتھ، یعنی حق کے معنی یا تو سچائی یا تو دین حق، سچائی کے ساتھ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ ایک جملہ ہے دیکھیے تنزیل، اور ایک جملہ ہے انذار۔ تنزیل کے معنی کیا؟ تھوڑے تھوڑے، دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ اتارنا، اور انزال کے معنی ہے دفعتاً، یعنی یکبارگی اتارنا۔ تو قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر تنزیل کا لفظ استعمال کیا، اور آسمانی دوسری کتابوں کے لیے انزال کا استعمال کیا، یعنی آہستہ آہستہ، اچانک، یکبارگی، دفعتاً۔ اور قرآن پاک چونکہ آہستہ آہستہ اترا ہے، 23 سال کی مدت میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو ایک ہی بار اترا، اور اس کے بعد آسمان دنیا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کی مدت میں کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی ایک ٹکڑا، اس طریقے سے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یہ قرآن پاک اترا ہے۔ تو قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تنزیل۔ اور توریت اور انجیل اور زبور کے لیے کیا فرمایا؟ انذار، کہ یہ اچانک یہ تینوں کتابیں ایک بارگی اتری ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور۔ لیکن قرآن پاک ایک بارگی نہیں اترا، بلکہ دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، حسب ضرورت یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ اور قرآن پاک کا جو مضمون ہے وہ پورا کا پورا مضمون انہی کتابوں کی تائید کر رہا ہے۔ قرآن پاک ایک کوئی نیا مضمون نہیں بیان کر رہا۔ توحید کا مضمون یہ قرآن پاک کے اندر جو بیان کیا گیا، یہ توحید کا مضمون پہلی آسمانی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا، یعنی اللہ ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اسی کو جو ہے نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، ہر ضرورت کی تکمیل کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ توحید کا مضمون کوئی نیا مضمون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی محبت کرتے مخلوق سے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہارے پاس جو ہم نے کتابیں نازل کی، تورات اور انجیل، ان کتابوں کے اندر جو مضامین تھے توحید کے، یعنی اللہ ایک ماننے کے، وہی مضمون اس کے اندر بیان کیا گیا۔ کوئی نیا مضمون تو بیان نہیں کیا گیا کہ تم لوگ اس سے بھاگتے ہو۔ کیوں بھاگتے ہو؟ آؤ غور کرو، سوچو ذرا، دیکھو اس کے اندر کوئی نئی چیز تو نہیں بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام انبیاء کرام کا ایک ہی کلمہ رہا، ایک ہی دعوت رہی، ایک ہی مشن رہا، ایک ہی پیغام رہا۔ نام بدلا، پیغام نہیں بدلا۔ نام بدلا، دعوت نہیں بدلی۔ نام بدلا، مشن نہیں بدلا۔ نام تو بدلا لیکن کلمہ ایک ہی رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، رسول تشریف لائے، لیکن سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہی رہا۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ،
نام بدلا دیکھیے لیکن کلمہ نہیں بدلا. حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، دیکھیے نام بدلا کلمہ نہیں بدلا. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، دیکھیے کلمہ نہیں بدلا، کلمہ ہے اپنی جگہ پر، نام بدل گیا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، دیکھیے کلمہ نہیں بدلا، نام بدلا صرف. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ دیکھیے اپنی جگہ پر برقرار ہے، صرف نام بدلا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دیکھیے کلمہ وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں کتنی محبت کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ، کہ تم لوگ بھاگتے کیوں ہو، قریب آؤ دیکھو، اس کے اندر بھی وہی مضمون ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر مضامین تھے، اس کے اندر بھی وہی بات ہے جو تمہارے اندر بات تھی. اور ان تمام مضامین کی تصدیق کرنے والا یہ قرآن پاک ہے، اس کے اندر کوئی مضمون نیا بیان نہیں کیا گیا. اب دیکھیے آج سے ہزاروں سال پہلے، جبکہ سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، ریڈیو نہیں، اخبار نہیں، کتاب نہیں، یہ ٹی وی نہیں، اور یہ دوسری چیزیں نہیں، اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے تمام انبیاء کرام آئے، یعنی 1,24,000 انبیاء کرام آئے. کوئی ایک ملک میں آیا، کوئی علاقے میں آیا، کوئی ایک گاؤں میں آیا، کوئی بستی میں آیا، کوئی ایک خاندان کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، کوئی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، کوئی علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس زمانے میں ریڈیو تھا، چلو ریڈیو سے ایک بات پہنچ گئی، یا ٹی وی تھا، ٹی وی سے وہ ایک بات پہنچ گئی، یا کتاب تھی، ایک نبی نے دوسروں کی کتاب پڑھ کر کے نقل مار دی کہ فلاں نے کہہ دیا وہی ہم پیغام کر رہے. نہیں، ہر ایک الگ الگ اپنے علاقے میں نبی تھے، ایک دوسرے کی کوئی خبر بھی نہیں تھی. سالوں سال کے بعد ایک نبی آتے تھے، کوئی ہزاروں سال کے بعد نبی آتے تھے. اس طریقے سے نبیوں کا آنا جانا سلسلہ جاری رہا. لیکن اس زمانے میں چونکہ ترقی نہیں تھی، ریڈیو کا دور نہیں تھا، ٹی وی کا دور نہیں تھا، اخبار کا دور نہیں تھا، اور کتاب اس زمانے میں نہیں چھپی تھی، تو ایک نبی کی خبر دوسرے نبی کو بھی نہیں ہوتی تھی. بہت سارے ایسے نبی آئے کہ علاقے میں آئے، دنیا کے دوسرے کونے میں آئے، ان کو معلوم نہیں. لیکن جب وہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کا پیغام دے کر کے بھیجا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا کلمہ سن کر کے آپ نے کہہ دیا، آپ کا کلمہ سن کر کے آپ نے کہہ دیا، ایسا بھی نہیں، کیونکہ وہ دور ترقی کا دور نہیں تھا. جو ہے اس زمانے میں بالکل تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی ترقی نہیں تھی، کرنٹ نہیں، لائٹ نہیں، ریڈیو ٹی وی کا کوئی رواج نہیں تھا، تو ایک کا کوئی دوسرا کلمہ پڑھ دے ایسا بھی نہیں تھا. تو اس زمانے میں سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام، ایک ہی دعوت، ایک ہی مشن، ایک ہی جو ہے کام تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تم کیوں بھاگ رہے ہو، قریب آؤ، دیکھو، پڑھو، سنو کہ قرآن کیا بیان کر رہا. کوئی نیا مضمون، کوئی نئی بات تو بیان نہیں کر رہا، تمہارے نبیوں کی تصدیق کر رہا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا. آؤ ادھر، آؤ ذرا پڑھو، غور سے سوچو ذرا. اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے مخلوق سے، دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے توریت اور انجیل یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا میں کہہ رہا ہوں، وہ لوگ خدا مانتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور 3 خدا ایک خدا مانتے تھے. تو اللہ وہ ہے جو کتاب کو نازل کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب اللہ نے نازل کی. عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ خدا کے اوپر کتاب کو نازل نہیں کیا. خدا کے اوپر خدا نازل کرنے والا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کرنے والا. خدا تو اتارنے والا. عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہوتے نعوذ باللہ تو یہ بھی کتاب اتارتے کسی کے اوپر، لیکن انہوں نے کتاب کو نہیں اتاری، بلکہ ان کے اوپر کتاب کو نازل کیا گیا. تو اس کے اندر ایک بات کیا ہے، تورات. تورات عبرانی لفظ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل سریانی زبان ہے، سریانی زبان میں نازل کی گئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی یہ کتاب یعنی انجیل. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، لیکن اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے. زیادہ تر تورات اور انجیل کو ماننے والے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ان آیتوں سے اعراض کیا، یعنی اللہ نے جو کتاب اتاری ہے ان کتابوں کو، اس کتاب کے ماننے تم نے اعراض کیا، خدا کی آیات کا انکار کیا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، قدرت والا، طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر تم نے کتابوں کے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ زبردست تمہاری پکڑ کرنے والے، زبردست تم کو عذاب دینے والے، زبردست تم کو سزا دینے والے. اس لیے تم خبردار ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، اور تم اس سے اعراض مت کرو، بلکہ اس کتاب کو مانو
اور جس نبی پر جس رسول پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کو بھی مانو، کیونکہ تمہاری کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت بتائی گئی، فلاں زمانے میں آئیں گے، فلاں خاندان میں آئیں گے، ان کا نام یہ ہوگا اور اس کے باپ کا نام یہ ہوگا، اس کی ساری علامات اور ساری خصوصیات تمہاری کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، پھر تم ماننے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ اتنی ساری علامتیں بتانے کے باوجود بھی اگر تم لوگوں نے بات نہیں مانی، اس رسول کو نہیں مانا، اس کتاب کو نہیں مانا یعنی قرآن کو، تو اللہ تعالیٰ کی زبردست پکڑ آنے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کھول کھول کر واضح دلائل کے ساتھ بتا دیا، اس کے باوجود تم انکار کرو گے پھر تمہاری پکڑ ہونے والی ہے۔ اس لیے تم لوگ اس بات کو مانو۔ اور اس کے اندر ایک جملہ ہے فرقان۔ فرقان کے معنی کیا ہے؟ روح المعانی کے اندر لکھا ہے، اس کے مختلف معنی لکھے ہیں۔ ایک فرقان کا معنی تو لکھا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، یعنی قرآن اور تمام آسمانی کتابیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ ایک معنی یہ بیان کیا قرآن، ایک معنی یہ بیان کیا گیا حلال و حرام، حلال کو بھی بیان کر دیا، حرام کو بھی بیان کر دیا قرآن نے اور آسمانی تمام کتابوں نے۔ اسی طریقے سے طاعت و معصیت کے بھی معنی اس کے آتے، یعنی قرآن کے اندر اور تمام آسمانی کتابوں کے اندر طاعت کے بارے میں اور معصیت کے بارے میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ اس لیے ان آیات کے اندر یعنی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ تمام باتیں عیسائیوں کی تردید میں بتائی گئی کہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، خدا وہ ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے حق کے ساتھ اس کو بھیجا گیا، اسی طریقے سے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا یہ قرآن ہے، توریت ہے، انجیل ہے اور تمام آسمانی کتابیں ہیں۔ تو اس کو تم مانو، اگر نہیں مانو گے تم کو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا، سزا دینے والا اور زبردست وہ قدرت والا، طاقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔